جس پہ مرضی جائیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا یا پاکستان جو تھا وہ معاشی حالات سے بنا تھا، حالات تو کوئی ٹھیک نہ ہوئے جی۔ دیکھیے میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام کے نام پہ بننے والا جو بیانیہ ہے یہ تحریک پاکستان کے آخری دنوں کی بات ہے۔ جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی تب شاید یہ کسی کا مطمع نظر اس طرح سے نہیں تھا کہ کسی مذہبی ریاست کا قیام جو ہے وہ میں آج تک کوئی تھوڑا بہت ہسٹری کا طالب علم ہونے کے ناطے میں جو سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنا تھا۔ مسلمانوں کے حقوق الگ ہیں، اسلام کا تحفظ جو ہے یہ الگ بات ہے، کیونکہ مسلمان تو بے شمار ایسے بھی تھے جو ہندوستان میں رہ گئے، تو ان کا اسلام آج بھی محفوظ ہی ہے۔ ان کے اسلام کو قطعی طور پہ مذہبی طور پہ ان کو کوئی خطرہ نہیں، سوائے اس بات کے کہ ایک یہ جو فیز آتا ہے جس میں لوگ انتہا پسندی کی طرف جو دوسرے مذہب کے ہیں وہ اتر آئے اور وہاں قتل و غارت کے ہم نے مختلف واقعات دیکھتے رہتے ہیں، اس میں بھی مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ اسلام خدا کا شکر ہے کہ اسلام آج بھی محفوظ ہے اور اسلام ہمیشہ محفوظ آپ کا ہی نقطہ رہے گا۔ نظر ہوگا کہ اس میں اسلام جو تھا وہ معاشی انڈیپینڈنس کے لیے بنایا گیا، تو معیشت بہتر کیوں نہیں ہوئی؟ پاکستان جو تھا، پاکستان آگے آ جائیں میں سر۔ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھا۔ حقوق کے تحفظ ان کو ملازمتیں حقوق نہیں ملے، ان کے بزنس نہیں تھے، ان کے لیے اپرچونٹیز جو ہیں یہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ اپرچونٹیز ان علاقوں میں کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ سو آج ہم اس میں بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ آپ ہر ڈیکیڈ کے ساتھ، ہر دہائی کے ساتھ اگر آپ دیکھتے جائیں تو جو اس بر صغیر میں انگریز جس طرح کا ڈھانچہ چھوڑ کے گیا تھا، انتظامی ڈھانچہ، وہ ہم نے اپنی پوری کوشش کر کے اس کو پوری طرح تباہ کیا۔ ہم نے ادارے تباہ کر دیے، ہم نے اپنے بزنس تباہ کر دیے، ہم نے اپنی وہ بڑی بڑی ملز جو تھیں وہ تباہ کر دی۔ سو آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور ایک سرخ فیتہ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہر جگہ پہ رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ گورے کے ہاتھ میں ہو یا کسی کالے کے ہاتھ میں ہو، ہندوستانی کے ہاتھ میں ہو یا برٹشر کے ہاتھ میں ہو، پاکستانی کے ہاتھ میں ہو، وہ ایک ہی بات ہوتی ہے۔ سو آج جو معاشی حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان کے مقاصد میں جو اولین بات تھی، اس میں آپ جو بات جس طرف آپ نشاندہی آپ نے کی وہ بالکل درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو معاشی طور پہ مسلمانوں کو استحکام دینا تھا اور ان کی حالت کو بہتر بنانا تھا، اس میں یا تو ہماری ایفرٹس ایسی نہیں ہیں، یا ہم سکلڈ نہیں ہیں، یا ہماری پالیسی نہیں ہے، یا ہم اس اہل ہی نہیں ہیں کہ ہم معاشی طور پہ ایک طاقتور قوم بن سکیں۔ دیکھیے ہمارے پاس سی پیک جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس آ گئے، کتنا $87 بلین کا، ہم سوچتے تھے $60 بلین کا ہے، $64 بلین کا ہے، اب جو نئے اسٹیمیٹس آ رہے ہیں اس میں یہ $87 بلین تک پہنچ رہا ہے۔ اب $87 بلین کا پروجیکٹ ہمارے پاس سے ہو کے گزر جائے اور ہماری قوم کی حالت جو ہے وہ پھر نہ بدلے، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم $87 بلین کے مقروض ہو گئے ہیں، تو پھر ہماری اپنی جو قسمت ہے اس پہ رویا ہی جا سکتا ہے۔ لیکن صرف اتنی بات ہے کہ آج بھی اگر یہاں پہ ایک زرخیز زمین ہے، ایک زرخیز خطہ ہے، آج بھی یہاں پہ اگر تھوڑی ایسی ایفرٹس کی جائیں جس میں یہ سوچا جائے کہ بھی کل کو خدا نخواستہ ایسا فیلئر جو ہم نے 71 میں دیکھا تھا، اللہ نہ کرے ایسا فیلئر بنیادی طور پہ وہ بھی جو تھا وہ حقوق کی وجہ سے تھا۔ اس پہ ہم آتے ہیں دوبارہ، مطلب یہ جو ان حقوق کو یہاں پہ اگر پرووائڈ نہ کیا گیا تو پھر حالات کس طرح بن سکتے ہیں؟ 71 کو تو چھوڑے ہیں، یہ پی ٹی ایم یا بلوچستان کے جو لوگ جو کچھ پیٹ رہے ہیں وہ بھی تو ایک اہم ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے، کرنے نہیں دی جاتی لیکن ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اس وقت بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جی ممتاز بھٹی صاحب۔ ہم پیسے اربوں سے لیتے ہیں، عقیدت ہماری جو ہے وہ ادھر ہے، اور ہمارے ہیرو جو ہیں وہ ترک ہیں، اور ہمارا جو پسندیدہ ڈرامہ ہے وہ ارطغرل ہے، ٹھیک ہے، اور ہم چلتے امریکی پالیسیوں کے ساتھ ہیں اور ان کو کرتے ہیں ہم اون بھی، اور ان کے ہم یہاں پہ اسٹریٹجک جو ایشوز ہیں ان کے پارٹنر بھی رہے ہم، اور چین ہمارا بھائی ہے بڑی لڑائی کے اندر، اور چین ہمارا جو ہے وہ بھائی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو حالات ہو گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، جو اس میں سی کے اندر جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، جس طرح نیوی ان کی آمنے سامنے ہے، چین سب سے بڑی ایکسرسائز کرنے جا رہا ہے وہاں پہ اپنا اس میں
اب اس میں انڈو چائنا جو سی ہے اس کے اندر. تو دیکھیں اس ساری صورتحال کے پیش نظر آپ نے اپنی پالیسیز کو کبھی ترتیب نہیں دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم دونوں طرف کھیلیں. یہ اب وقت جو ہے وہ اوور ہو گیا ہے, پالیسی سازوں کو اس کے اوپر فیصلہ لینا ہے. اور آئیڈیالوجی کے نام کے اوپر جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا, اسلام کو مس انٹرپریٹ کر کے وہ ایک پورا کارخانہ چلا, اور وہ کارخانہ کون چلاتا تھا؟ اور اسٹیٹ چلا رہی تھی, اسٹیٹ آف پاکستان. اور جہاد کو کس طرح سے مس انٹرپریٹ کیا گیا. جب ان سے مقاصد نکل گئے تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا کیا گیا, یہ سارا ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور اسی کی آڑ میں پھر کشمیری مجاہدین کے ساتھ کیا کیا پرویز مشرف کے پورے جو آخری 4-5 سال تھے. تو اب دیکھیں وقت آ گیا کہ ہم کم از کم اپنے آپ کے ساتھ سچ بولیں. آج یوم آزادی ہے اور پاکستان کے جنم دن ہے آج, اور ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ. مجھے ایک بات بتائیں, باقی چھوڑیں, ماضی کو چھوڑیں, چلے ماضی میں نہیں جاتے, ماضی سے پھر بڑے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. یہ جو سی پیک ہے منصوبہ, کسی پاکستانی سے پوچھ لیں کہ یہ بیسیکلی ہے کیا, اور آپ پارلیمنٹیرین سے پوچھ لیں, سوائے 8-10 کے کسی کو نہیں معلوم آپ کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر, نہ منسٹریز کو معلوم ہے کہ یہ بیسیکلی منصوبہ کیا ہے, اس کو کیسے آگے چلنا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ہماری انٹرینڈ جو ہیومن ریسورس ہے اس کو کیسے اسکلڈ کر کے استعمال کیا جانا ہے, جو ہمارا اسکلڈ ہے اس کو کیسے اس میں استعمال کیا جانا ہے. کسی ایک بندے سے آپ عمران خان سے ہی پوچھ لیں, چلیں آپ وزیر اعظم عمران خان سے پوچھ لیں, اگر اس کو بھی پوری اس کی پتہ ہو تو. دیکھیں جس طرح سے یہ ML1 ہوا ہے اور اس کے جو اندر معاملات چلتے رہے ہیں, اگر یہ ہم میڈیا کے اوپر کہہ دیں تو پھر یہ کہیں گے جی یہ تو سی پیک کے بڑے مخالف ہیں. تو دیکھیں اس لیے جب ہم ساری بنیادی ہم نے جھوٹ پہ رکھی ہوتی ہے اور سچ جو ہے وہ گوارا ہی نہیں کیا جاتا ہے اس ملک کے اندر, تو پھر یہ معاملات ایسے ہی آج ہم بیٹھے رونا رو رہے ہیں 80s کی دہائی کے اندر, 90s کے اندر, اور جو ہے وہ پہلے عشرے میں جو ہے کیا ہوا. کل کوئی اور 10 سال بعد بیٹھا ہمارا رونا رو رہا ہوگا, اور وہ آج کے جو ہمارے دانشور ہیں, جو لکھاری ہیں, ان کی تحریروں کو پڑھ کے کہہ رہا ہوگا یار یہ بڑی کاسا لیس تھے جو جھوٹ لکھتے رہے. تو یہ ہے ہمارا اصل پرابلم. اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے, اس سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے, ذاتی مفادات سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے, ذاتی تعصبات سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے, اور ذاتی اناج سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے, اگر آپ نے قوم کو صحیح ڈگر کے اوپر ڈالنا ہے تو. جی بالکل ٹھیک ہے. کمزور قومیں جو ہوتی ہیں نا جی, میں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ کی طرف جا رہا ہوں, کمزور قومیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. پاکستان کو پاکستان سے باہر مت نکلنے دیا جائے, ادروائز تو جو ہے توڑخم سے لے کے جلال آباد تک اور چمن سے لے کے اور کندھار تک یہ پارٹ تھا جی اس کا, پاکستان کے اندر جو پٹڑی بچھی ہوئی ہے. اب تفتان تک ہم جاتے ہیں تو آگے نیرو گیج شروع ہو جاتی ہے, یعنی ہماری ٹرین جو ہے وہ یورپ نہیں جا سکتی. ادروائز ٹرین کنیکٹیوٹی تو ہے نا جی براستہ ترکی ایران کی بھی, اور اگر یہ چھوٹا سا پارٹ اگر نیرو گیج ہماری ہوتی, یعنی کہ ہمیں شروع سے وائڈ گیج بچھائی ہی اس لیے گئی تھی نا کہ ہم بڑے صغیر تک رہے, ہماری اوقات یہی ہے, ہمارا پنجرا یہی ہے, ہم ادھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں. اب تو ہمیں افغانستان میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ موجودہ حکومت نے جب ML1 اپروو کیا ہے تو اس نے جو اس کے اندر حصہ تھا یہ والا تورخم سے جلال آباد والا وہ کاٹ دیا جی. ٹھیک ہے, خواجہ سعد رفیق نے شامل کیا تھا, اور ہمیں انہوں نے ذاتی طور پہ بھی بتایا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہی ہے یہ حصہ شامل کرنے سے, اور وہ پھر کاٹ دیا جی. تو اپروو بھی ہو گیا کہ اعتراض نہیں ہوا کسی کو. اینی ہاؤ سیم کوشچن ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے کہ اگر پاکستان ایک معاشی پروجیکٹ تھا تو معیشت بھی ہماری تباہ ہے, اور اگر یہ نظریاتی پروجیکٹ تھا تو نظریے کے اوپر بھی ہم باہم سر پھٹول ہیں اور ایک دوسرے کے گریبان پہ جو ہے وہ جھپٹتے رہتے ہیں. ہماری GDP لمحہ موجود میں نیگیٹو میں ہے, 0.06 نیگیٹو میں ہے, اور اب 0.3-0.5 نیگیٹو میں جا رہے ہیں. یہ ہماری گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے.
राइट। इकोनॉमी हमारी जो है वो बड़ी स्टेबल है, लेकिन हम नेगेटिव में जा रहे हैं। हमारी इस खित्ते में अंग्रेजी जो है करेंसी जो है वो वीकेस्ट है। हम अफगानिस्तान से भी आधी वैल्यू के ऊपर हमारी करेंसी खड़ी हुई है। हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है नॉर्थ कोरिया के साथ और ईरान के साथ। ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान के साथ हमें बंडल किया जाता है इस वक्त ग्लोबली। आपका तो माशाल्लाह ग्लोबल एक्सपोजर मेरे से बहुत ज्यादा है। अब ऐसी सूरत के अंदर मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहता हूं। 2 करोड़ 20 लाख बच्चे जो हैं सरकारी इदादो शुमार के मुताबिक स्कूल नहीं जा सकते। हमने एक बहुत बड़ी अपनी कौम का हिस्सा जो है उसको मनफी रास्ते पर डाल दिया। अब मुझे इसमें से, इन तमाम चीज़ों में से कोई उम्मीद की किरण दिखाएं, ताकि मैं भी अपने बच्चों को जाके ये बताऊं कि जी हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है।